نہیں، اللہ نے فرمایا کان من الجن، ہاں جی صاف لفظ ہے، کان من الجن، یہ تھا بے ایمان جنوں سے۔ کس سے تھا؟ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ففسق عن امر ربی، پس یہ نکل گیا اپنے رب کے حکم سے، نکل گیا اطاعت سے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکلنا، یہ نکل گیا اپنے رب کے حکم سے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اے لوگو کیا تم بناتے ہو اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو؟ اور یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ فرشتہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، فرشتے کی اولاد نہیں ہوتی۔ اور اس کے بارے میں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَذُرِّيَّتَهُ، جنوں کی نسل بڑھتی ہے، ان کی اولاد ہوتی ہے۔ فرمایا کیا تم اس کو بناتے ہو اور اس کی اولاد کو بناتے ہو اولیاء، اولیاء کارساز، اولیاء کا معنی کر رہا ہوں کارساز، مشکل کشا، دوست، مشکل میں کام آنے والا۔ دوست بھی وہی ہوتا ہے نا جو مشکل میں کیا ہے؟ کام آئے۔ اللہ نے فرمایا من دونی، مجھے چھوڑ کر تم ان شیطانوں کو دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، حالانکہ یہ تو تمہارے کھلم کھلے دشمن ہیں۔ بیس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ، ظالموں کے لیے بدلہ برا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کرو، اللہ فرماتے ہیں مجھ جیسے رحمان اور رحیم کو چھوڑ کر، مجھ جیسے خالق مالک رازق کو چھوڑ کر، اور انسان تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی، تو نے اس کو دوست بنا رکھا ہے۔ بیس للظالمین بدلا، جو برا ہی بدلہ ہے ظالموں تمہارے لیے، میرے بدلے میں تو نے یار بھی وہ بنائے، ہم لکم عدو، جو تمہارے ازلی دشمن ہیں، جو تمہارے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی اس مقام سے کہ ابلیس کا تعلق کس سے تھا جی؟ بس ایک آیت کافی ہے۔ اب آئے، اب ہوا یہ کہ جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا، اس کو بھگا دیا، یہ زمین کے اوپر آ گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور حضرت حوا کو اللہ نے حکم دیا کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم نے جنت میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، مزے کرو، لیکن ایک بات ہے، یہ جو درخت ہے نا فلانا، اے درخت، اس کے قریب نہیں جانا۔ امتحان وہاں بھی تھا، امتحان تھا وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم گئے تو پھر بڑا نقصان ہوگا، پھر بڑا پچھتاوا ہوگا، اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن ادھر سے اس نے بھی سن لیا، ابلیس نے جاتے ہوئے اس نے بھی سن لیا کہ اس کو تو بڑی کھلی چھوٹ مل گئی ہے، اب یہ رہے گا جنت میں، مزے کرے گا، کھائے گا، پیے گا، مرضی سے اٹھے گا، بیٹھے گا، اور مجھے اس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے۔ اس نے بھی سن لی بات۔ اب آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے، ذرا دیکھیے گا۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی رہے اور تیری بیوی بھی رہے، الجنت، جنت میں، بہشت میں تم دونوں زندگی گزارو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم اس جنت سے، رَغَدًا با فراغت، حیث شئتما، جو بھی تم چاہو، جہاں بھی چاہو۔ توجہ کرو، میں اس کا معنی کرنے لگا ہوں، رَغَدًا حیث شئتما، جو بھی چاہو، جہاں بھی چاہو، جتنا چاہو۔ رَغَدًا حیث شئتما میں یہ تینوں باتیں آ جاتی ہیں، جو بھی چاہو، جتنا چاہو، جہاں سے بھی چاہو تم کھا سکتے ہو۔
کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا تم دونوں نے، ورنہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو جاؤ گے تم اپنا نقصان کرنے والوں سے۔ توجہ کرنا جی، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پیدا کیا۔ حضرت حوا کو کس سے بنایا تھا؟ اس بارے میں دو قول ہیں علماء کے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت حوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، مفسرین کا ایک قول یہ ہے، اور دوسرا جو مشہور قول ہے، اکثریت کا قول ہے علماء کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا تھا، بائیں پسلی سے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جو پیدائش ہے وہ بائیں پسلی سے ہے، اور یہ بائیں پسلی کی طرح ٹیڑھی ہوتی ہے۔ خیال کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، عورت سے اتنا کام لو جتنا وہ صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر تم کہو کہ ہم نے تو اس کو جی پوری طرح سیدھا کر کے رکھنا ہے، تو پھر اگر بائیں پسلی کو سیدھا کرو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا خیال رکھا کرو۔ اکثر معاملات میں، گھریلو معاملات میں خام خواہ کی فضا اس طرح خراب کر کے جھگڑا نہ شروع کر دیا کرو، چشم پوشی سے کام لیا کرو، چشم پوشی سے کام لیا کرو۔ تو بہرحال یہ قول بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے انہیں بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا کہ یہ آپ کا جوڑ ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، یہ آپ کا دوست ہے، آپ نے دونوں نے جنت میں رہنا ہے۔ اب یہ دونوں جنت میں گئے۔ اب کیا ہوا، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بات کہ وہ درخت کون سا تھا، کس درخت سے اللہ نے روکا ہے؟ تو بعض لوگوں نے تو یہاں پر بھی بڑی کلمے دوڑائی ہیں، بڑے ورق سیاہ کیے ہیں کہ جی فلاں درخت تھا، انگور کا تھا، پھر اس کے اوپر دے مار جی ہیں، دلائل کیا ہیں، شواہد کیا ہیں، قرائن کیا ہیں اس بات کے، تو اس میں لگے رہے۔ اور کسی نے کہا جی وہ کھجور کا درخت تھا، اور کسی نے کہا جی وہ گندم کا درخت تھا، اور کسی نے کون سا درخت ذکر کیا، کسی نے کون سا نکالا۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھو کہ قرآن اور حدیث میں اس درخت کی کوئی تعیین نہیں کی گئی کہ وہ کون سا درخت تھا، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ فلاں درخت تھا، فلاں جنس سے تھا، اور نہ ہی حدیث میں نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان موجود ہے کہ وہ فلاں درخت تھا۔ تو اس لیے اصول ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، یہ بہت بڑا قانون ہے، یاد رکھنا، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، اے مسلمانوں تم بھی اسے مبہم رکھو، اس کی کھوج کرید، اس کے پیچھے نہ پڑو کہ کون سا درخت تھا، بس تھا کوئی درخت، اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر، بس سب سے بڑی بہتر بات یہی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، اس مزو سے، اس نعمت سے، اس جنت سے جس نعمت کے اندر وہ تھے، اس سے اس شیطان نے انہیں نکال دیا۔ یہاں پر بھی بڑی اہم بات ہے، توجہ کرنا۔ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تھی آسمانوں پر، اور ابلیس کو تو نکال دیا گیا پہلے کہ دوڑ جی نکل، اخرج منہا، اس کو بھگا دیا گیا زمین کی طرف، یہ زمین پر آ گیا، اور وہ اوپر جنت ہے اوپر، تو اس نے کس طرح اپنی بات انہیں کہی، پھسلایا، جس کی وجہ سے حضرت آدم پھسل گئے، درخت کو استعمال کر بیٹھے۔ یہ بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے یہاں پر
تو یہ کس طرح بات ہوئی؟ تو کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل بات یہ تھی، یہ تو وہاں پر نہیں جا سکتا تھا ابلیس اوپر جنت میں، لیکن اس نے سانپ کے ساتھ دوستی لگا لی، اور وہ سانپ جنت میں آتا جاتا تھا، سانپ اور جنت، واجب ہے۔ لکھنے والوں نے بھی کمال کر دیا نا، سانپ اور جنت کا کوئی جوڑ بھی ہے؟ ہاں، وہ جی سانپ آتا جاتا تھا جنت میں، تو اس نے سانپ کو کہا کہ مجھے اپنے اندر لے لے، میں تیرے اندر بیٹھتا ہوں، اور تو چپکے سے، جو فرشتے کھڑے ہیں نا چوکیدار ہیں، اور فرشتوں کو سمجھا جیسے ہمارے علاقے کے چوکیدار ہوتے ہیں، یہ جی وہ آیا نا سانپ، وہ آ کر یوں چپکے سے گزرا اور اندر داخل ہو گیا، اور جب اندر گیا جنت میں سانپ پہنچا تو اس نے منہ کھولا اور یہ ابلیس باہر سے نکلا، اور یہ پہنچ گیا جی، لپٹ گیا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو کہنے لگا یہ کہانی لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس بات کا ذکر قرآن میں ہے، نہ اس بات کا ذکر حدیث میں ہے، نہ اس بات کا ذکر کسی صحابی کے مستند قول اور فتوے میں ہے، تفسیر میں ہے۔ اگلی بات سمجھو، اصل بات ہے کیا؟ اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اسے نکالا گیا نا، تو یہ جب نکل رہا تھا، اور جلدی کرو بھائی، بورے اب بستر باندھو اور نکل یہاں سے، تو یہ حضرت آدم کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو ملنے لگا، او جی میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی تم مزے کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک طالب علم کو محتمم پرنسپل مدرسے سے نکالتا ہے اور اس کا اخراج کرتا ہے، جا بھی جلدی نکل، اور اس کا قصور بعض لوگوں کو پتا ہوتا ہے، طلباء کو بعض کو پتا نہیں ہوتا، اور جب اسے طالب علم کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو طالب علم کبھی گیا غسل خانے میں، کبھی گیا بیت الخلاء میں، کبھی ادھر سے کپڑا اٹھایا، کبھی ادھر سے اپنی چیزیں اکٹھی کرتا ہے، تو اتنے میں کوئی طالب علم آ جاتا ہے، یار کیوں جا رہے ہو، خیر تو ہے، کیا ہوا معاملہ؟ اس نے کہا بس جی چھوڑو، کیا پوچھتے ہو اس پرنسپل کی باتیں، اس استاد کی باتیں، اتنی گالیاں بکتا ہے نا، بس میں تو تنگ آ گیا اس سے، کیا کریں اس کے ساتھ، یار میرا گزارا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ اصل نہیں بتاتا کہ میرا جرم ہے، میں نے مدرسے کی، اسکول کی، کالج کی خلاف ورزی کی ہے، اس وجہ سے مجھے نکالا جا رہا ہے، یہ نہیں کہتا، بلکہ کہتا کہ بڑی گالیاں بکتا ہے، بات بات پہ مارتا ہے، شدید تنقید کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کرنا اس نے تو اپنا بیگ اٹھایا اور چل نکلا، پیچھے سے لڑکے کے ذہن میں کچھ باتیں اس طرح کی آتی رہی، پتہ نہیں پرنسپل کس طرح کا ہے، استاد کیسا ہے۔ اب ہوا یہ کہ استاد تو اس طرح تھا ہی نہیں، لیکن اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ استاد گالیاں بھی دیتا ہے، تنقید بھی، تو کسی موڑ پر، کسی لمحے میں نا، اس استاد نے اس طالب کے اوپر غصہ ہوا، اس نے اس کو ایک آدھ سنا دی، بات جی سنانی تھی، تو طالب علم کو اس کا وہ واقعہ یاد آ گیا، کہ دیکھو جی بالکل وہ بھی سچ کہتا تھا کہ واقعی یہ آدمی جو پرنسپل ہے نا محتمم، یہ واقعی صحیح آدمی نہیں ہے، غلط آدمی ہے۔ یہ پٹی جب اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ کہتا ہے اب تصدیق ہو گئی ہے، اس نے بھی کیا کہا تھا، سچ کہا تھا، یہ آدمی بہت خود خراب ہے۔ تو جب ابلیس، اب سمجھو ادھر بات، جب ابلیس جانے لگا تھا تو حضرت آدم کے کانوں میں چمٹ گیا، لگ گیا، اور انہیں کہنے لگا میں تو جا رہا ہوں، اور تجھے پتا ہے ایک چلو یار دشمنی صحیح ہے، تو دوست بنا یا نہ بنا، یار میں تجھے دوست بناتا ہوں، چلو غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہوگی، لیکن ایک بات سن لیں، میں کافی عرصہ یہاں رہا ہوں، میں ایک ایک درخت کی خوبی جانتا ہوں، اس کا کمال جانتا ہوں، اس کی خصوصیت سے واقف ہوں، اور اچھی طرح واقف ہوں، اور سن لے یار بات، میں تو بد قسمت ہوا، بد نصیب ہوا، اور نکلا جا رہا ہوں یہاں سے، لیکن ایک بات تجھے بتاتا ہوں، اس درخت میں بڑا کمال ہے، اگر آپ اس درخت کو کھا لینا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے،
اور مزے سے زندگی گزاریں گے، کبھی آپ کو نہیں نکالا جائے گا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ یہ کہہ کے نا چلا گیا، وقت گزرتا رہا، باقی درخت تو کھائے جاتے تھے، اس کا پھل بھی چکھا جاتا تھا، ساتھ حوا بھی تو تھی، اور حضرت حوا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس درخت میں کیا مزہ ہوگا، اور اللہ نے بھی ایک بات کہہ دی تو پھر دوبارہ اس کی تجدید نہ ہوئی کہ بار بار سنایا جائے، کہا جائے۔ تو حضرت حوا نے یہ بات کہی حضرت آدم کو، بہت سارا کافی وقت گزر چکا ہے، اب ذرا دیکھے تو صحیح کتنا مزہ ہے اس میں، ذرا چکھے تو صحیح، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو اس وقت کا حکم تھا، پھر دوبارہ تو اللہ نے منع نہیں کیا نا، اس وقت منع کیا تھا نا، ذرا چکھ تو لے۔ بس اس حوالے سے انہوں نے وہ بات، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات نکلی، اور ادھر سے وہ وسوسہ جو شیطان نے ڈالا تھا وہ بھی مسلسل، اور شیطان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ دور سے بھی وسوسہ ڈال دیتا ہے، وہ دور سے بھی وسوسے ڈالتا رہا، اور ادھر سے وہ بات جو کر کے آیا تھا وہ بات بھی اس کے ذہن میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں تھی۔ اب اس وجہ سے حتیٰ کہ اس نے اتنی قسمیں اٹھائیں نا، شیطان جب جانے لگا تھا اس نے اتنی قسمیں اٹھائیں، 8ویں پارے کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے قاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ 8واں پارہ کھول، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، جلدی سے۔ یہ صفحہ نمبر ہے میرے پاس 196، صفحہ نمبر 196، سورۃ الاعراف 8واں پارہ، اور آیت نمبر ہے 19 20، یہ آیت نمبر ہے بالکل درمیان صفحہ میں، صفحہ نمبر 196، اور آیت نمبر میں پڑھنے لگا ہوں۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، آیت مل گئی ہے، دیکھ لیجئے گا، قرآن کی آیت ہے۔ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، وسوسہ ڈالا تھا، ادھر سے وہ بات بھی کہہ آیا تھا اور ادھر سے وسوسہ بھی ڈالنے لگا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ماں وہ چیز جو ان سے چھپائی گئی تھی، یعنی ان کا اپنا بدن جو پہلے مخفی اور پوشیدہ تھا اب وہ ظاہر ہو جائے، من سوآتہما، ان کے پردے سے، ان کے نگیج سے، وقال، اور ان کو کہنے لگا، وقال یہ شیطان کہنے لگا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تھا تم دونوں کو تمہارے رب نے، ان ہذی شجرۃ، اس درخت سے، الا، مگر اس لیے روکا تھا کہ اگر تم درخت کھاؤ گے تو تکونا ملکینی، کہ تم تو فرشتے ہو جاؤ گے، تم ملک بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ اور یہ بات اس انداز میں کہی، وقاسمہما، قسمیں اٹھانے لگا، یہ ابلیس شیطان کیا اٹھانے لگا؟ قسمیں اٹھانے لگا اور کہنے لگا، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب سنیے گا بات، قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کھا تو لو نا یار، چلو میں تو بد نصیب ہوا، میں تو بد قسمت ہوا، میں تو جنت سے نکالا گیا، تم تو فائدہ اٹھا لو مجھ سے، ہاں میری بات سے تم تو فائدہ اٹھا لو۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، مفسرین لکھتے ہیں، انہوں نے پہلے تو کسی کو نہیں دیکھا تھا قصبے اٹھاتا ہوا، ہاں انہوں نے اس ابلیس کو دیکھا کہ وہ قصبے اللہ کی اٹھا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی قسموں میں آ گئے، اس کی قسموں پر اعتبار کر لیا، بس قسم پر اعتبار کیا اور درخت کے قریب ہو گئے۔ اور وہ حکم، اب سنیے گا بات، وہ حکم جو اللہ نے انہیں دیا تھا کہ لا تقربا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، ابلیس شیطان نے اتنی وسوسے ڈالے،
اتنی وسوسے ڈالے اور قسمیں اٹھائیں اور اتنی باتیں کی کہ حضرت آدم کے ذہن سے وہ حکم ہی نکل گیا. اب بات سمجھے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے اللہ نے اس سے منع کر دیا ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے یہ کام کیا تھا. یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا. اور اس کے لیے بھی تم نکالو یہ جو پہلے ابھی وہ جگہ نکالی تھی، یہ تقریباً 15واں پارہ ہے. 15ویں پارے میں آ جاؤ. سورۃ الکہف 15واں پارہ سورۃ الکہف ہے، اور صفحہ نمبر وہی ہے جو 388. بلکہ اس صفحے کی بجائے تم 414 پر آ جاؤ، وہاں پر بھی کچھ بات ہے تو یہاں اسے زیادہ واضح ہے. 414 پر اللہ نے اسی بات کی زیادہ وضاحت فرمائی ہے. 414 یہ 16واں پارہ ہے سورۃ طٰہٰ. یہ آیت نمبر ہے جی 115. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ. ہاں جی آیت سامنے آ گئی ہے. فَنَسِيَ اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے کہ درخت کے قریب نہ جانا، لیکن فَنَسِيَ پس آدم بھول گیا. ہاں فَنَسِيَ آدم کیا ہو گیا؟ بھول گیا. کیا مطلب؟ کہ اس بے ایمان ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس طرح قسمیں اٹھائیں، اس طرح ورغلایا اور اس طرح باتیں کی کہ حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے ہمارا حکم بھی زائل ہو گیا، انہیں وہ حکم بھی یاد نہ رہا. فَنَسِيَ پس بھول گئے حضرت آدم علیہ السلام. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہیں پایا تھا ہم نے اس کا کوئی ارادہ. حضرت آدم کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، مخالفت کر رہا ہوں. حضرت آدم کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں تھی. اب واپس آ جائیں پہلے پارے میں. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے پھسلایا، خود وہاں پر داخل نہیں ہوا تھا، جنت میں پھر نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے وسوسے ڈالے اور کچھ باتیں اس وقت اس نے کہیں جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا جا رہا تھا اور یہ وہاں سے نکل رہا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جان بوجھ کر درخت کو نہیں کھایا کہ ذہن میں بھی ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے، پھر بھی درخت کے قریب جائیں. یہ بات نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا پیغمبر معصوم ہوتا ہے. اللہ کا پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، اس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا. ہاں نسیان ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن یہ نسیان عام لوگوں سے تو نسیان کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جاتا. لیکن یہ اصول ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی کے ہاں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح کے مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں. مقرب لوگوں کے گناہ کیا مطلب؟ ایک آدمی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے اور ایک آدمی بہت دور ہے. بہت دور والا آدمی نیکی کرے تو اس کو اللہ بدلہ دیتے ہیں، اور بہت قریب والا تھوڑی سی غفلت کرے، تھوڑی سی سستی کرے تو فوراً اللہ کی جانب سے کیا آ جاتی ہے؟ گرفت آ جاتی ہے. اللہ کی جانب سے فوراً گرفت آ جاتی ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح نا مثال مشہور ہے کہ مجنو بیٹھا تھا
تو سارے لوگ اس کو پتھر مارتے ہوئے جا رہے تھے. تو جب اس کا محبوب جس کو وہ چاہتا تھا جب وہ آیا اور اس نے پتھر نہیں مارا, اس کی طرف پتھر نہیں پھینکا بلکہ پھول پھینک دیا, تو وہ رونے لگ گیا. کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ہوا, لوگ تجھے پتھر مار رہے ہیں اور تو خاموش بیٹھا تھا, اور اس نے تو پھول پھینکا ہے. اس نے کہا یہ پتھر مجھے کچھ نہیں لگے, اور اس نے جو پھول پھینکا ہے نا اس سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی ہے, کیونکہ یہ میرا اپنا ہے, اسے میں چاہتا ہوں, یہ میرا محبوب ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جتنا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے انبیاء کا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد باقی اولیاء کا ہوتا ہے, شہداء کا ہوتا ہے. اور جتنا ان لوگوں کا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اگر ان سے تھوڑی سی سستی ہو جائے نا تو فوراً پھر گرفت آ جاتی ہے. اس کا جواب بھی میں نے دے دیا اس بات کا کہ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ تو بھول گئے تھے, اور اصول ہے کہ جو آدمی بھول جائے اس پر گرفت نہیں ہوتی. مثلا ہم بھول جاتے ہیں ایک آدمی کو روزہ ہے, روزے دار ہے, اب روزے دار ہے بھول کر اس نے پانی پی لیا, تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے, اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ باقی ہے؟ بولو بولو, اس کا روزہ کیا ہے؟ باقی ہے. بھول کر کھا لیا, ایک روٹی نہیں 10 روٹیاں کھا گیا بھول کر, پتہ ہی کوئی نہیں ہے. شریعت سے جب پوچھا جائے تو شریعت کہتی ہے نہیں روزہ تیرا باقی ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے ہے, ہم لوگ ناقص, ہم لوگ کمزور, خطا کار, گناہ گار, سیاہ کار اور نیکی سے بہت دور رہنے والے لوگ, یہ ہم لوگوں کے لیے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ناسیہ آدم, آدم کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی, صرف نسیان ہی تھا, لیکن اس کے باوجود ہوا کیا, اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. یہ اس اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے مقرب بندوں پر چھوٹی سی بھی اگر ان سے کوئی بھولے کا اور غفلت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گرفت کر لیتا ہے, اور اسی پر یہ گرفت ہوئی تھی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں, نکال دیا ان دونوں کو اس جنت سے جس کے اندر تھے. ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو, اب نیچے اترو, جاؤ دنیا کی طرف, زمین کی طرف اتر جاؤ, تمہارا باز کا دشمن ہوگا. اب اس درخت کے کھانے کی وجہ سے تم یہاں جنت میں رہ نہیں سکتے ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقرن, ایک ٹھکانہ ہے, ایک مقررہ وقت پر رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. پس اللہ پاک نے ان چند کلمات کی وجہ سے رجوع فرمایا, توبہ قبول فرما لی آدم علیہ السلام کی. انہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ یہ لوگوں توبہ قبول کرنے والا, الرحیم نہایت بے حد رحم کرنے والا. حضرت آدم علیہ السلام بھی کئی 100 سال تک, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ روتے رہے. حضرت حوا بھی روتی رہی, حضرت آدم علیہ السلام بھی روتے رہے اور اللہ کو مناتے رہے. آخر کار اللہ نے فرمایا میں نے چند کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہ نے 8ویں پارے میں ان کا ذکر فرمایا ہے. 8واں پارہ سورۃ اعراف, کہ وہ کلمات کون سے تھے. سورۃ اعراف ہے اور صفحہ نمبر ہے 197. حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, یہ صفحہ نمبر ہے جی 197 سورۃ الاعراف, اور آیت نمبر ہے 22 نمبر ختم ہو رہی ہے, آیت نمبر 23 ہے. آیت نمبر 23, قال ربنا, قال وہ کون سے چند کلمات تھے جو آدم اور حضرت حوا علیہم السلام نے کہے تھے. وہ یہ کلمات تھے, ربنا اے ہمارے پروردگار, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا,
اے اللہ اگر تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ فرمائی لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ کلمات تھے جی حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے یہ کلمات اللہ کے سامنے ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اور ایک روایت یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ دیا تھا، توجہ کرو، ذات کا واسطہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، ادھر اللہ کا نام لکھا تھا اور ادھر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ سنو بات کہہ دینے سے بات بن نہیں جاتی، کوئی دعویٰ کرنے سے بات ثابت نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ زمانہ دلائل کا ہے، اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے، یہ بات بیان کی جاتی ہے، یہ نہ قرآن کے اندر ہے، پہلی بات نوٹ کریں، الحمد سے لے کر والناس تک کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اور اس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 2، دوسری بات، کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کا نام اوپر لکھا ہوا تھا، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری بات، آگے جا رہا ہوں، کسی ایک صحابی کا قول، کسی ایک صحابی کی تفسیر اس طرح کی موجود نہیں ہے کہ اس صحابی نے یہ بات کہی ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا واسطہ اور وسیلہ دیا تھا، بلکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس نے کلمات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات لیے تھے، یہاں کسی کی ذات کا ذکر، توجہ کرو، یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کی ذات کا نام لیا تھا، نہیں، اللہ فرماتے کلمات، کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ نبی حضرت آدم علیہ السلام نے پانچ تن پاک کا واسطہ دیا تھا، کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا، تو جتنی منہ اتنی باتیں، ارے بھائی کہنے سے کچھ نہیں بنتا، کہہ دو تو وہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بات ہے دلیل کی، بات کس کی ہے؟ دلیل کی ہے، تو دلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کلمات، چند کلمات میں نے عطا کیے تھے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی ذکر ہو گیا کہ وہ کون سے کلمات تھے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں پر کسی پیر کا ذکر ہے؟ ربنا ظلمنا کے آگے پیچھے کسی کو نظر آتا ہے وہاں پر؟ کسی بزرگ کا وہاں پر ذکر ہو، کسی اور کا؟ حضرت ابراہیم کا ذکر ہو، حضرت موسیٰ کریم اللہ کا ذکر ہو، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہو، یا ہمارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطے کا ذکر ہو، وہاں پر تو صاف لفظ ہے۔ اس لیے بھائی جو بات قرآن سے ثابت ہے، جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو بات صحابہ کرام کی تفسیر سے ثابت ہے، اسی کے ماننے میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔